السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو اسٹوری ہب ناول تم نے اقرار مانگا ہے، رائٹر عفت سحر پاشا۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے، تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ ابھی تو خود تم نئے ہو، ہمیں سکھاؤ گے عشق کرنا؟ یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے، یہ پانی ہم نے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اس قدر معنی خیز انداز میں بولا تھا کہ تانیہ کتنی ہی دیر تک لب بھینجے بس مینو کارڈ پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، پھر بہت تسلی سے گویا ہوئی، فقط پانی بھر لینا معنی نہیں رکھتا نوفل احسان، پانی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اور تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک تم نے فقط کیچڑ آلود پانی بھرا ہے، صاف و شفاف ٹھنڈا میٹھا رواں چشمہ تو تمہاری راہ میں کبھی پڑا ہی نہیں ہے، سو یہ بوجھ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں جسے تم عشق و عاشقی کہتے ہو، تمہارے جیسے تو ایک اینٹ اٹھانے سے 10 ملتے ہیں۔ نوفل احسان کی آنکھوں میں موجود حیرت پر آہستہ آہستہ غصہ غالب آ گیا تھا، وہ تانیہ مراد کی جسارت پر ششدر بھی تھا۔ اس قدر مکمل مرد، خوبصورتی سے لے کر ایجوکیشن اور پھر فیملی بیک گراؤنڈ تک آؤٹ اسٹینڈنگ مرد کو یوں لمحوں میں اڑانے کا فن یقیناً تانیہ مراد ہی کو آتا تھا۔ لمحوں میں اس نے خود کو سنبھال کر ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلائی تھی۔ اب یوں تو مت کہو تانیہ مراد، ایک زمانہ جانتا ہے نوفل احسان کو، تم نے تو میرے اور سڑک چھاپ عاشقوں کے درمیان لکیر تک کھینچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس کے لہجے سے شکوہ جھلک رہا تھا۔ اتنی فرصت نہیں ہے مجھے۔ وہ پھر سے مینو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی۔ اس کی بے نیازی نوفل احسان کے لیے بے حد کشش کا باعث تھی۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، کچھ سوچ کر مسکرایا اور پھر اپنے مخصوص مسحور کرنے والے مدھم مگر بھرپور لہجے میں بولا، تم لاکھ چھپاؤ چہرے سے احساس ہماری چاہت کا، دل جب بھی تمہارا دھڑکا ہے آواز یہاں تک آئی ہے۔ او گاڈ، وہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ بہت اسٹیمنا ہے تمہارا نوفل احسان، بہت پاورفل کوالٹی ہے یہ تمہاری، منٹوں میں فریق کو چت کرنے والی۔ اس کا انداز ستائش سے پر مگر سادہ تھا۔ وہ گہری سانس لے کر کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے آگے کو جھکا اور شرارت آمیز لہجے میں پوچھنے لگا، آخر تم میرے کیریکٹر کی طرف سے اس قدر مشکوک کیوں رہتی ہو؟ شکوک؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر گویا تصحیح کرتے ہوئے بولی، میں 100% پر یقین ہوں۔ شک والی اس میں کون سی بات ہے؟ یار تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ منگنی تو کر لی ہے تم سے، مگر تم اب بھی بے یقینی کے جھولے میں جھول رہی ہو۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہہ رہا تھا، میرے خیال میں اب کھانے کو کچھ منگوا لیا جائے۔ وہ اتنی اچانک ٹریک بدل گئی تھی کہ نوفل لب بھینچے اسے دیکھتا رہ گیا، اور یہ نہیں تھا کہ تانیہ اس کی نگاہوں کے انداز سے بے خبر تھی۔ کیا چاہتے ہو نوفل؟ بے حد رسان سے پوچھا تو اس کی توجہ پر وہ یوں مسکرایا جیسا اس کے پھر سے اس موضوع پر آنے سے اس کی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میں تمہیں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ لاپرواہی سے مسکرائی تھی، پھر بہت دلچسپی سے پوچھنے لگی، ویسے تمہارے دل و ذہن پہ عشق کا موسم سال میں کتنے ماہ رہتا ہے؟ یہ آنے جانے والا موسم نہیں ہے تانیہ مراد، کہ سردیوں میں منجمد، گرمیوں میں پگھلا دینے والا، بہار میں سرسبز اور خزاں میں اجڑ بیاباں۔ میرے نزدیک تو عشق کو یہ کمال حاصل ہے، وقت بے وقت اچھا لگتا ہے۔ مائی گاڈ نوفل، تم تو لگ رہا ہے کہ دیوان کھول کے پی آئے ہو، مگر یقین کرو کہ میں نے لنچ ٹائم میں کچھ نہیں کھایا تھا، اب پلیز ذرا زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ اس نے التجا کی تھی۔ اسٹوپڈ، کھانا پینا ہی زندگی نہیں ہوتا، وہ جھنجھلایا تھا۔ اب تم مکر رہے ہو نوفل، تم مجھے یہاں ایک اچھے سے ڈنر کے لیے لائے تھے۔ انگشت شہادت اٹھا کر وہ تنبیہی انداز میں بولی تھی، اتنی اچھی لگتی ہو نا بعض اوقات، پتہ نہیں دل کیا کیا چاہنے لگتا ہے۔ اپنے موڑ میں آ کر وہ ہمیشہ بہت شگفتہ لگتا تھا، مگر تانیہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ خاموشی سے اسے سنے جانے کا مطلب ہے اپنی برداشت کا امتحان لینا، جو اسے بہرحال مشکل ہی لگتا تھا۔ کبھی دوسروں کے دل کا بھی خیال کر لیا کرو نوفل۔ اپنے خوبصورت جملے کے اس قدر جھنجھلائے ہوئے اثر نے نوفل کو گہری سانس لینے پر مجبور کر دیا۔
مایوس ہو کر اس نے ویٹر کو اشارہ کیا تو تانیہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تانیہ، تم چاہتی کیا ہو؟ اگر ناول تمہاری طرف سے اظہار محبت چاہتا ہے تو اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ یہ تو بہت فطری سی بات ہے۔ وہ اپنے دل کی بات سچائی سے تمہیں بتاتا ہے تو تمہیں بھی رسپانس دینا چاہیے۔ ایزا اس کی خالازاد ہی نہیں، بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اس کی مخلصی کی تو وہ ہمیشہ سے متعارف رہی تھی، مگر بعض اوقات ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں آپ کو اپنے دل سے زیادہ سچی گواہی اور کوئی نہیں لگتی۔ اس وقت تانیہ مراد بھی ایسے ہی مقام پر کھڑی تھی، بہت غور سے ایزا کی بات سننے کے باوجود ایک بار بھی اس کے دل نے لبیک نہیں کہا تھا۔ سچائی، اس نے بالآخر گہری سانس اندر کھینچی تھی، پھر قدرے مسکرا کر بولی، یہی ایک بات تو اس کے الفاظ سے نہیں جھلکتی مائی ڈیئر۔ ڈفر ہو تم۔ ایزا کو غصہ آیا تھا۔ وہ کیا پاگل ہے جو مجنوں بنا تمہارے پیچھے پھرتا رہتا ہے؟ اس کی باتیں، اس کا انداز کچھ بھی تمہیں متاثر نہیں کرتا؟ پتہ نہیں ایزا، یقین جانو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس میرے دل میں سے آواز آتی ہے کہ ابھی نہیں، ٹھہر جاؤ، اور پھر بہت سے لفظ میرے ہونٹوں تک آ کر بے جان ہو جاتے ہیں اور میں اسے یقین محبت نہیں دے پاتی۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ پھر بھی کہانی، وہ سامنے بیٹھا تم پر اپنی چاہتوں کے پھول لٹا رہا ہوتا ہے اور تم بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہو۔ کم از کم محبت کو چہرے سے تو جھلکنا چاہیے۔ کہنا نہ کہنا تو بعد کی بات ہے۔ آئزہ نے اسے سمجھایا تھا، جو دکھائی دے جائے وہ محبت نہیں بلکہ دکھاوا کہلاتا ہے۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ آئزہ نے جھنجھلا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، تم بس اپنی 60 کی دہائی کی محبت کو دل میں دبائے ہوئے مر جانا۔ ابھی کہاں یار، ابھی تو یہ طے ہونا ہے کہ محبت ہے یا نہیں۔ اس کا سادہ سا انداز آئزہ کو پاگل کرنے لگا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ بندہ اس قابل ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے؟ وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ واقعی مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات وہ بندہ خود بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ تو آئزہ کا ضبط اس کے مقابلے کا نہیں تھا۔ وہ مشکل ہی نارمل رہ سکی تھی۔ تو یہ کہ ہر جگہ اپنی پرسنالٹی کیش کرانے والے نوفل احسان کو تو شاید محبت کے ہجے بھی نہیں معلوم نہیں ہیں۔ وہ بہت اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ آئزہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حواس میں تو ہو تم تانیہ، وہ تمہارا منگیتر ہے اور تمہارے یہ خیالات ہیں اس کے متعلق۔ خدا کے لیے آئزہ، اب تم لوگ منگیتروں کے متعلق صرف رومانٹزم کے حوالے سے سوچنا چھوڑ دو۔ بعد میں بھی تو فقط پریکٹیکل اینڈ ٹپیکل لائف ہی رہ جاتی ہے۔ پہلے ہی سے تمام صورتحال کو مد نظر رکھنا کیا اچھا نہیں ہے؟ مگر اس قدر بدگمانی کے باوجود اس رشتے کا جڑنا کیا دوغلا پن نہیں ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بہت سے کام دوسروں کی خوشی کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تانیہ کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کام نہیں ہے تانیہ مراد، یہ تمہاری آئندہ زندگی کی عمارت کی بنیادیں رکھی جانے والی پہلی اینٹ ہے، اور اگر پہلی اینٹ کا نام ہی دوغلا پن ہوگا تو پھر عمارت کا انجام تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بری طرح سلگ اٹھی تھی۔ میں دوغلا پن نہیں کر رہی آئزہ۔ تانیہ نے اس کے طنز سے بھرپور انداز کو بہت حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ تم لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے۔ ہر رشتے کو اس کا مقام دینے کے لیے اس کی فطرت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، مگر ہر رشتے کی فطرت کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا۔ آئزہ نے اٹل انداز میں کہا تھا، یہ تمہاری منطق ہے آئزہ، مگر میں ظاہر پر جان دینے والوں میں سے بہرحال نہیں ہوں۔ بے روح الفاظ سوئے ہوئے جذبات کو چھیڑ تو کیا چھو بھی نہیں سکتے؟ اس نے بھی بالکل وہی انداز اپنایا تھا۔ آئزہ نے تنگ آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ورکنگ لیڈی ہونا بہت اچھی بات ہے چچا جان، مگر تانیہ کا جاب کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ تانیہ نے ابو کی میڈیسنز کا شاپر رکھتے ہوئے پلٹ کر اسے گھورا۔ مائنڈ یو، یہ جاب میں پہلے سے کر رہی ہوں، اب تم اس پر اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا رعب جماتی ہے مجھ پر۔ وہ ابو سے شکایت کر رہا تھا۔ انہوں نے سر کے خفیف سے اشارے سے تانیہ کو گویا منع کیا تھا، اور میری بات بھی نہیں مانتی۔ وہ مزید بولا تھا، جب اس حق کے قابل ہو جاؤ گے تب دیکھی جائے گی۔ ابو کے سینے پر نیپکن پھیلاتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے بولی تو وہ شکایتی نظروں سے ابو کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا کر تانیہ کو روکا تو وہ
गहरी सांस लेकर उन्हें चम्मच के साथ दलिया खिलाने लगी। कॉटन के सादा सी कढ़ाई वाले आम से लिबास में मलबूस बालों को क्लिप किए वो कोई गैर मामूली किस्म की लड़की नहीं लग रही थी, मगर उसकी ज़ात में मौजूद लापरवाही और बेनियाजी ने उसमें बहुत कशिश भर दी थी, जो कम अज़ कम नौफिल को तो चैलेंज ही लगती थी। इन दोनों में बहुत बड़ा तबक़ाती फ़र्क था, मगर बात करते हुए अपनी ज़ात पर तानिया का एतमाद काबिल रश्क होता था। अब और कितनी मन्नतें करवाओगी? साफ साफ बताओ, कल आ रही हो या नहीं? वो खतरा खफा सा हो गया था, मगर तानिया ने असर नहीं लिया था, बिल्कुल भी नहीं। अब्बू ने अपना लरसता हुआ हाथ तानिया के हाथ पर रख दिया तो वो उन्हें देखने लगी। इसी असना में अम्मी भी असर की नमाज से फारिग होकर आ गई थी। क्यों ख्वाह बात का पतंगड़ बना रही हो? जब बच्चा इतनी मोहब्बत से बुला रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है जाने में? उनके अल्फाज ने नौफिल को बहुत सुकून दिया था, जबकि तानिया कोफत का शिकार होने लगी। अबू के हाथ का दबाव उसके हाथ पर और बढ़ा था। फिर उन्होंने बहुत दिक्कत से इस बात में सर हिलाया तो वह गहरी सांस लेकर रह गई। ओके, मैं आ जाऊंगी। ना ना, मैं ड्राइवर को भेजूंगा, खुद से बिल्कुल नहीं आना। क्यों? तानिया ने तेवरी चढ़ाई थी। चची जान, आप भी आएंगी ना? वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए अम्मी से पूछने लगा। कहाँ बेटा, अब उनको इस हालत में छोड़कर कहीं जाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। वापसी पर वो उसके पीछे दरवाजे तक आई थी। तुम कल ड्राइवर को मत भेजना, मैं खुद आ जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मंगेतर रिक्शा या टैक्सी में आए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो मजबूत अंदाज में बोला तो तानिया को उसकी सोच पर हैरत के साथ तासुब भी होने लगा, मगर वह बेहद इत्मीनान से बोली, और मुझे भी तुम्हारी गाड़ी से उतरते हुए कोई खुशी नहीं होगी। मैं जो हूँ वही दिखाई देना मुझे अच्छा लगता है, तुम जो हो ना। वो दांत पीस कर उसकी तरफ बढ़ा तो वह बेख्तियार हंसते हुए 2 कदम पीछे हट गई। आई एम सॉरी, क्या करूँ नौफिल, बस मैं ऐसी ही हूँ। उसके दोस्ताना से अंदाज ने नौफिल के मूड को भी तब्दील कर दिया था। तुम्हारा कसूर नहीं है लड़की, मैं ही पागल हूँ। कर करके मन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी। दानिस्ता हमने तुझको सितमगर बना दिया। नौफिल प्लीज़। वो कराई तो उसने खतरे झुककर अंगश्ते शहादत से उसकी नाक को छुआ। कल तुम्हें बहुत अच्छा लगना चाहिए। सॉरी। उसने फौरन झंडी दिखाई थी। मैं जैसी हूँ इससे अच्छी बिल्कुल नहीं लग सकती। तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हो। बहुत बुरी हो तुम तानिया मुराद। वो इस कदर गैर रोमानी जवाब पर सिलक उठा था। जितनी अच्छी शक्ल है इतनी ही अच्छी बात भी कर लिया करो। सोचूंगी। उसका अंदाज टालने वाला था। खुदा हाफिज। वो सर चटकता बाहर निकल गया था। गहरी सांस लेते हुए वो दरवाज़ा बंद करने लगी और जब पलटी तो जहन कल होने वाली तकरीब की फिक्र में महू था। वो इस आलीशान तकरीब में पहुंची तो लहजा भर को चकरा कर रह गई। पहली नज़र में उसे यही लगा जैसे कोई फैशन शो में आ गई है। औरतें और लड़कियां छोड़ मर्द तक फैशन में एक दूसरे से सबकत ले जा रहे थे। बेबाक कहके, मुतरन्नम हंसी और धीमी आवाज़ में चलता म्यूज़िक माहौल को गरमाए दे रहे थे। वो शायद यूं ही खड़ी वसी और अरीज लॉन में नज़रें दौड़ाती किसी शनासा सूरत को देखती रही थी, जब वो खुद ही उसकी तरफ चला आया था। और इस चले आने से पहले वो जिस शोला ज्वाला के शानों पर बाजू दराज किए खड़ा था, उसे भी तानिया देख चुकी थी। हेलो। उसके अंदाज में महसूस कुन जोशी थी। हैप्पी बर्थडे। तानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए जल्द अज जल्द तरोताज़ा सुर्ख गुलाबों का बुके और गिफ्ट पैक उसके हवाले किया था, गोया कोई बोझ सर से उतारा हो। थैंक्स अ लॉट। गिफ्ट और फूलों का नहीं, बल्कि तुम्हारे यहाँ आने का। वो मुस्कुरा रहा था, फिर उसे सरतपा देखते हुए बड़ी साफ गोई से बोला, वैसे अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो बहुत खूबसूरत लग सकती हो। अब चाहे वो कितनी ही पुरतमाद क्यों नहीं थी, नौफिल की निगाह जरूर उसे जज्बुस कर देती थी। उससे ज्यादा मेहनत मुझसे नहीं होती। वो चिढ़ गई तो हल्का सा खैखा लगाकर उसकी आंखों में झांकते हुए वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, वैसे इतनी अच्छी तो जरूर लग रही हो कि मैं कह सकूं कि मुझे अफसोस है मैं शाहजहां न बन सका, वरना बनवाता कोई ताजमहल तेरे लिए। वो उसकी नजरों के जाल में उलझी निगाह छुड़ाकर इधर उधर देखने लगी तो ये देखकर उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी कि तकरीबन सारी ही निगाहें उन दोनों पर मरकूज थीं। रश्क के बजाय हसद से पुर थी।
ताई जान कहाँ है? उस तरफ। नौफिल ने स्विमिंग पूल के पार इशारा किया तो वो नजरों ही नजरों में फासला नाप कर रह गई। उनको छोड़ो, आओ तुम्हें दोस्तों से मिलवाऊं, वो ऑफर कर रहा था। उसने नीम रसामंदाना अंदाज में कर तो हिला दिया, मगर उसके दोस्तों में जाकर उसे अपनी इस नादानिस्ता गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसके दोस्तों में जीन्स की कोई तफरीक नहीं थी, मगर लड़कियों की बेहिजाबाना ड्रेसिंग और बेबाक अंदाज उसे नजरें चुराने पर मजबूर कर रहे थे। वेरी प्रिटी, प्राउड, वेरी कूल, ये उसके दोस्त थे। अगले चंद सेकंड्स में वो उस पर कई कमेंट्स पास कर चुके थे और वो तासुफ से नौफिल को देख रही थी, जो खड़ा यूं तमानियत से मुस्कुरा रहा था जैसे कोई उसकी मिल्कियत को सराह रहा हो। एक्सक्यूज मी, वो माजरत करके वहां रुकी नहीं बल्कि उन्हीं कदमों पर वापस लौटी। उसे गेट की तरफ बढ़ते देखकर हैरान खड़े नौफिल का सकता टूटा था। जब तक वो गेट से बाहर पहुंचा वो सामने जा रही थी। ए तानी, तकरीबन भागता हुआ वो पहले उसका हम कदम हुआ, वो नहीं रुकी तो उसके सामने आ गया। तानिया को मजबूरन रुकना पड़ा था। आखिर तुम्हारे साथ क्या है? वो हद दर्जा झंझलाहट का शिकार था। मेरे साथ बहुत कुछ गलत है नौफिल एहसान, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अबू ने तो शायद अपनी बीमारी से हार मानकर भाई और भतीजे की बात रख ली थी, मगर उसका दिल शुरू ही से मुतमईन नहीं था। ये अचानक अब तुम्हें इस बात का कैसे एहसास होने लगा है? कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही? वो अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था, जो तानिया से मख्फी नहीं थी। वहां कौन सी ऐसी लड़की थी नौफिल एहसान, जिसे तुम मेरे मुकाबिल ला खड़ा कर सको? सीने पर बाजू लपेटते हुए उसने इस कदर एतमाद से पूछा था कि वो चंद सेकंड्स तक उसकी आंखों से झांकते इस्तेहजा को देखता रह गया। फिर संभलने की कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहाँ की हसीना आलम हो? हर वो लड़की हसीना आलम ही होती है मिस्टर नौफिल, जिसके शरीफाना लिबास ने मर्दों की हरीसाना निगाहों को रोका हो और कभी किसी गैर नामहरम मर्द ने उसके शानों पर बाजू दराज करने की जुर्रात न की हो। उसके ठंडे लहजे का नौफिल के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, यूं तो मत जाओ, मम्मी खफा होंगी। वो संजीदा हो गया था, मगर तानिया उस वक्त मजीद मुरवत निभाने के मूड में कतई नहीं थी। फिर कभी सही नौफिल, अभी मेरा मूड नहीं हो रहा। थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद उसने गहरी सांस ली थी। ओके, जैसा तुम चाहो, मगर अपना मूड ठीक कर लो। मूड खराब तो नहीं, बस इस वक्त घर जाकर रिलैक्स करना चाह रही हूँ। उसने फौरन तस्दीक की थी। नौफिल उसके साथ चलने लगा। तुम्हें तो बस दूसरों का मूड खराब करना आता है। ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने, वहां से भी मैं माजरत करके आई हूँ, वो आराम से अंदाज में कह रही थी। और ये उसका अंदाज ही तो था जो नौफिल को मजीद पागल बना जाता था। वो गुनगुनाता रहा, कब तक आखिर हमसे अपने दिल का भेद छुपाओगी? तुम्हें राह पर एक दिन आना है, तुम राह पे आ ही जाओगी। जो राह मैं अभी देखने के बाद छोड़कर आई हूँ, अगर तुम उसकी बात कर रहे हो तो अभी अभी से सॉरी। कम ऑन तानी, अगर ये सब मुझे मुतासिर करता तो तुम यहाँ कहीं ना होती। अच्छा, अब जल्दी से मुझे टैक्सी रोक कर दो। वो दूर ही से टैक्सी आते देखकर वो जल्दी से बोली तो वो बदमज़ाक होकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। खुशबू खुशबू में बसा हुआ ये लहजा दस्तक मेरे दिल पे दे रहा है और ढूंढ रहा है मेरे अंदर एक शाख बहार रंग जिस पर इकरार के फूल खिल रहे हैं। मैं कैसे करूं ये दरकुशादा? उस पर तो वो खुफल पड़ चुका है जिसके लिए सारे इसमें बेकार। ये मेरे सितारे की तरह है, तारीक उदास गैर आबाद। ऐ मेरे खुदा, मेरे बदन में हिम्मत नहीं है अब शिकस्तगी की। शीशे की तरह है उसका दिल भी, एक ठेस से टूटने का डर है। मालिक है तू, आबे गुलबाद का, कादिर है हमारी किस्मतों पर। इतनी सी दुआ है मेरी तुझसे, या उसके इरादे को बदल दे या मेरे सितारे को बदल दे। हेलो आदम बेजहर, इस अचानक आमद पर घबराकर उसने डायरी बंद की थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बिलाल अंदर चला आया था। तुम इतनी अचानक मत आया करो, किसी दिन मेरा हार्ट फेल करवाओगे। देख लेना, किसी दिन अचानक ही आ जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी में। वो हमेशा की तरह पुर यकीन था। खुदा के लिए बिलाल, अब तुम फिर से मेरा दिमाग मत खाना शुरू कर देना। तानिया ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। कितनी आजिज हो तुम मोहब्बत से, किसी दिन ये मोहब्बत भी तुम्हें आजिज कर देगी। वो पेश गोई कर रहा था। तानिया के अंदर गहरे पानियों में एक भंवर सा पैदा हुआ। मुझे भी लग रहा है। क्या मतलब? वो चौंका था। मतलब ये है कि ऐसा कहाँ है, कितने दिन हो गए हैं वो आई ही नहीं। वो बात बदल गई थी। इधर वो भी यही कह रही है कि अब तुम्हारे आने की बारी है।
یعنی تم اکیلے ہی اپنی یہ فضول سی شکل لے کر آ گئے ہو؟ تانیہ کے گھورنے پر وہ جیسے بہت صدمے کا شکار ہوا تھا۔ ہے فلم والوں کی آفر ٹھکرا کر کے آ رہا ہوں اور تم اس شکل کو فضول کہہ رہی ہو۔ اس کی لفظ زنی پر تانیہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے نہایت معصومیت سے کہا، ظاہر ہے اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد تم فلم کے سیٹ پر لائٹ مین یا پھر چائے والے چھوٹے کی نوکری تو نہیں کر سکتے نا؟ تم بہت بدتمیز ہو تانی، پہلے مجھے صرف شبہ تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے۔ وہ بھی ضبط کرتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ میری اس اضافی خوبی پر روشنی ڈالنے کا بہت شکریہ۔ آؤ اب اس مہربانی کے انعام کے طور پر تمہیں ایک کپ اچھی سی چائے پلوائی جائے، وہ خوشگوار انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تانیہ، نوفل کا فون آیا تھا، تم سو رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ دوبارہ فون کرے گا۔ امی نے اسے دیکھتے ہی بتایا تھا، تو وہ سر ہلا کر رہ گئی، پھر فوراً ہی بلال کی طرف متوجہ ہو گئی جو خاموش سا بیٹھا تھا۔ تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ وہ کیا نام ہے تمہارے دوست کا جس کی اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے؟ سنا ہے کہ اس نے تمہیں بہت زبردست سے ایڈ کی آفر کی ہے۔ وہ بڑی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور تب شاید وہ بھی اپنی خاموشی سے اکتا گیا تھا، اکتائے ہوئے ہی انداز میں بولا، روفی نام ہے اس کا، کہہ تو رہا ہے وہ اگر دل چاہا تو کر لوں گا۔ کم آن بلال، اتنا اچھا موقع مت کماؤ اور پھر خود سوچو کہ تمہارے ایز اے ماڈل پاپولر ہونے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ میں تو سب کو بتا کر امپریس کیا کروں گی کہ تم میرے کزن ہو۔ اسے مشورہ دیتے ہوئے وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ بلال ہنس دیا، واقعی، اور مجھے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ لڑکیاں ہر وقت ارد گرد پھرا کریں گی۔ خیر اب ایسے بھی کوئی ہیرو نہیں بن گئے تم، جیلس ہو گئی ہو؟ وہ بڑے یقین سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل نہیں۔ ہاں بھائی، اس نے گہری سانس لے کر لطیف سے طنزیہ انداز میں بات جاری رکھی تھی۔ نوفل احسان کے رنگ ڈھنگ دیکھ دیکھ کر تم میں سے جلسی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ نوفل بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹھٹک گئی تھی اور شاید بلال کے ضبط کی بھی یہی آخری حد تھی۔ خوش دلی اور خوش مزاجی کے سارے لبادے پل بھر میں ہی اشتعال کی لہر کی زد میں آ گئے۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں تانیہ مراد کہ یہ نوفل احسان ہمارے بیچ کہاں سے آ گیا ہے، یوں کہ نہ تم مجھے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ بلال کا انداز اسے ششدر کر گیا اور شاید وہ سنبھل کر کچھ کہتی مگر وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ چلا گیا بلال؟ امی چائے لے کر آئیں تو اسے ساکت بیٹھے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں کوئی کام تھا اسے یکلختی اپنے وجود میں تھکن ڈیرے ڈالتی محسوس ہوئی تھی۔ پاگل ہے بالکل، امی بڑبڑاتے ہوئے اس کے لیے چائے ڈالنے لگی۔ واقعی بالکل پاگل ہے۔ گہری سانس لے کر وہ بھی سوچ کر رہ گئی تھی، کیوں چہرہ اترا اترا ہے، کیوں بجھی بجھی سی ہے آنکھیں۔ سنو، عشق تو ایک حقیقت ہے، اسے کب تک تم جھٹلاؤ گی؟ وہ بہت فرصت کے عالم میں تھا۔ کمپیوٹر آف کر کے وہ اس کی طرف پلٹتے ہوئے دانت پیس کر بولی تھی، نوفل خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا یہ دیوان خانہ بند رکھو۔ ساتھ والے کیبن میں ساری آواز جاتی ہے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا آفس آورس میں آنے کو مگر تم پر ذرا بھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ جی بھر کر خفا ہو رہی تھی۔ باس کی بات اور تھی مگر جب کبھی ان کا بیٹا آفس سنبھالتا تھا تو سارا اسٹاف ہی بہت الرٹ اور کانشیس رہتا تھا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا، خدا کے لیے بس کرو نوفل۔ اس نے ضد ہو کر ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہارا آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب تم جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ بڑے آرام سے کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فائلیں سمیٹتے ہوئے وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، اسے باور کرایا، مگر میں تمہیں لینے آیا ہوں، وہ آرام سے کہہ رہا تھا۔ نوفل پلیز، میرے اپنے بھی کچھ اصول ہیں جن کی خلاف ورزی مجھے کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ موسم اچھا ہو رہا ہو، اتنا ہینڈسم بندہ ساتھ ہو تو لانگ ڈرائیو کی آفر ٹھکرایا نہیں کرتے۔ آئی ایم سوری، مجھے سیدھا گھر جانا ہے، ابو کی طبیعت رات سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے چیزیں سمیٹ کر دراز لاک کرتے ہوئے صاف گوئی سے کہہ دیا تو وہ لب بھیجے اسے دیکھنے لگا۔ کبھی تو میری بات مان جایا کرو، میری محبت کا یہ صلہ دیتی ہو، فقط بے رخی اور بیگانگی۔ دیکھو اب تم دوبارہ وہی ٹاپک مت لے کر بیٹھ جانا، تم میرے منگیتر ہو، شادی بھی ہماری ہو ہی جائے گی۔ محبت بات کا مسئلہ ہے، کم از کم میں یوں لفظوں میں اس کا حسن ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ فوراً اسے جذباتی ہونے سے روک گئی تھی۔ ایک تو تمہیں ہنسانے میں کچھ گھنٹے لگتے ہیں مگر خفا ہونے میں منٹ بھی نہیں لگاتی۔ وہ کراہا تو مجبوراً اسے مسکرانا پڑا۔
تلخ بات میں تبدیل ہو کے جو بھی ہو جائے، محبت سے وہ پہلا مسکرانا یاد رہتا ہے۔ وہ آہ بھر کے بولا تو تانیہ کے لبوں کو سکڑتے دیر نہیں لگی تھی۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نوفل صاحب، بہت ظالم ہو تم، ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہونے دیتی۔ اس کی باتیں، اس کے انداز کی دلکشی، آنکھوں سے جھلکتی سرمستی، کچھ بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ مگر تانیہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یوں کرو کہ مجھے گھر ڈراپ کر دو، تمہاری بات بھی رہ جائے اور میری بھی۔ اس کے مشروط حل پر نوفل نے مجبوراً سر ہلا دیا تھا، مگر وہ بھی یہ جانتا تھا کہ تانیہ مراد کو اس کی بات سے ہلانا کس قدر مشکل مرحلہ ہے۔ خالہ جان نے اس کا ماتھا چوم کر اور خالو جان نے باہوں میں بھر کر اپنی محبت لٹائی تھی۔ تانیہ مسکراتے ہوئے خوشیاں اکٹھی کرتی بلال کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آسودہ سی چمک لیے۔ وہ کس قدر مکمل دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے نے اس کی نئی جاب کی خوشی میں چھوٹی سی ٹریٹ رکھ دی تھی، جس میں فقط گھر کے لوگ ہی شامل تھے۔ امی تو تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ تانیہ ابھی یہیں موجود تھی۔ ان لوگوں کی سادگی اور محبت دیکھ کر اسے نوفل کی برتھ ڈے پارٹی یاد آنے لگی، جہاں فقط ہوس و حرص اور مکر و فریب کے جال بچھے ہوئے تھے۔ اس کے اندر تھکن اور آزردگی اترنے لگی۔ تم کہاں ہو؟ بلال نے اس کی نگاہوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ جھیپ سی گئی۔ فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں یہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ تو پھر اپنا یہ وعدہ یاد رکھنا، لہجہ بھر کو اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ یک لخت کس قدر نڈھال سی دکھائی دینے لگی تھی۔ شام کو وہ اسے خود چھوڑنے گھر تک آیا تھا۔ فاصلہ 10-15 منٹ ہی کا تھا، اس لیے وہ پیدل ہی چل پڑے تھے۔ کچھ پریشان ہو تم؟ اس کی خاموشی وہ بہت دیر سے محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر نظر انداز کرنے کے باوجود اب خود کو روکنے سے قاصر رہا تھا۔ نہیں، اس کا جواب بہت مختصر سا تھا۔ تو پھر اتنی خاموش کیوں ہو؟ ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی، حالانکہ تم نے میرا پسندیدہ رنگ پہنا ہوا ہے۔ وہ اب صاف اسے چڑھا رہا تھا، اور وہ واقعی چڑھ گئی۔ کبھی اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھ لیا کرو، اس کے لیے تو محض جبینوں کی آنکھیں ہی کافی ہیں۔ ڈیئر کزن، 1 ماہ کے اندر اندر میرے ٹی وی کمرشل نے دھوم مچا دی ہے۔ اگلے 2 ایڈ ایک امریکن کمپنی کے ہیں۔ وہ اترا رہا تھا اور اس کی بات کا ایک بھی لفظ غلط نہیں تھا۔ اتنے اچھے تو نہیں لگ رہے تھے، تانیہ نے ناک سکوڑ کر کہا تھا۔ ایک لڑکی کو کرمنل سے بچایا، پیپسی کی بوتل اٹھائی اور لڑکی کو وہیں چھوڑ کر دل مانگے اور کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ یعنی لڑکی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بس پیپسی میں جان اٹکی ہوئی ہے۔ بے وقوف ہو تم، اتنا زبردست ایڈ ہے اور تم واحد ہو جو نقص نکال رہی ہو۔ حالانکہ سب نے میری لکس کی تعریف کی ہے۔ وہ جل کر رہ گیا تھا، اس کا دل جہاں قیقہ لگا کر ہنستے۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، ہمدردانہ انداز میں کہا تو تھوڑے وقت توقف کے بعد وہ دھیمے لہجے میں آزردگی سمیٹ کر بولا، تم نے تو تب بھی مجھے کچھ نہیں سمجھا تھا جب میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اب تو میرے مقابل نوفل احسان ہے، ایک بزنس ٹائکون کا بیٹا۔ وہ بھگ سے اڑ گئی۔ یہ بات کو کس سمت لے جا رہا تھا؟ شٹ اپ بلال، یک لخت ہی وہ بھڑک اٹھی تھی۔ تم خواہ مخواہ خود کو بھی اذیت دیتے رہتے ہو اور مجھے بھی، اور میرا کچھ نہیں؟ کیا میں اذیت میں نہیں ہوں؟ تمہیں کسی اور کے حوالے سے دیکھتے ہوئے میرے دل میں جو طوفان اٹھتا ہے نا، وہ کسی روز سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ مشتعل سا مٹھیاں بھیج کر غصہ ضبط کر رہا تھا۔ تانیہ اپنا غصہ بھول کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ ان کا جھگڑا کسی کو بھی متوجہ کر سکتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے بلال تمہارے ساتھ؟ اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، کیوں اس میں ہلچل مچا رہے ہو؟ وہ قدرے نرم پڑ گئی تھی۔ بچپن سے جو خواب میں دیکھتا آ رہا ہوں وہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے، تو بتاؤ اب کس مقصد کے لیے میں یہ زندگی گزاروں؟ وہ بے حد تلخ ہونے لگا تھا۔ تانیہ کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگنے لگا۔ بلال پلیز، آئندہ زندگی پر نظر ڈالو، پتہ نہیں کس موڑ پر ایک بہترین اور محبت کرنے والا ہمسفر تمہارا منتظر ہے۔ بہت خوبصورت زندگی ہوگی تمہاری۔ میری زندگی کی تمام خوشیاں اور خوبصورتی تم سے مشروط تھی تانیہ۔ تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں، زندگی کا بوجھ ضرور ہے کندھوں پر، جسے بہت سے رشتوں کی بدولت ڈھو رہا ہوں۔ اس کا زندگی سے اکتایا ہوا لہجہ تانیہ کو خوف زدہ کرنے لگا۔ بے اختیار وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، ایسی باتیں مت کرو بلال، تم تو اس قدر خوش مزاج اور ایک ایک پل زندہ دلی سے گزارتے تھے۔ زندگی میں ہر چیز تو ہمارے لیے نہیں ہوتی نا۔ وہ بے بسی ہونے لگی تھی۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا تانیہ مراد، جس خواب کے یقین میں نے ایک عمر گزاری ہے،
اسے شراب سمجھ کے بھول جانا تمہارے لیے تو آسان ہو سکتا ہے مگر میرے لیے نہیں۔ میں تو خود اپنے آپ کو ہر وقت بد دعا دیتا رہتا ہوں۔ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو در بدر کر دے۔ وہ اس قدر جنونی اور محبت میں پاگل لگ رہا تھا کہ تانیہ کا دل سہم گیا۔ جی چاہا وہیں سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر زور زور سے رونا شروع کر دے۔ ایک اجلت میں کیے گئے غلط فیصلے نے کتنے ہی دلوں کو توڑ ڈالا تھا۔ مت سوچو ایسے بلال، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اپنی زندگی برباد کرنے کی؟ میں تو ایک اچھی لائف گزارنے والی ہوں، پھر تم کیوں؟ وہ تند و تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ تمہیں جیسی زندگی گزارنی ہے تم گزارو تانیہ مراد، تم نے پہلے کبھی سوچا تھا نہ آپ سوچنا۔ بلال تم، اس نے رندے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا مگر وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولا، گھر آ گیا ہے، جاؤ تم اندر آؤ نا۔ وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔ خیال یہی تھا کہ اندر جا کر اسے آرام سے سمجھائے گی مگر وہ نفی میں سر ہلا کر واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ وہی تانیہ مراد تھی مگر نوفل احسان کی نگاہ اس پر بہت دیر میں پڑی تھی۔ تایا جان کا بزنس تائی جان کے بیوروکریٹ باپ اور بھائیوں کی وجہ سے جس سطح پر جا رہا تھا اس کی بدولت وہ باقی تمام رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے سگے بھائی سے بھی کٹ گئے تھے۔ یوں ہی کسی نجی تقریب میں نوفل کا تانیہ سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ تب تک اسے تانیہ کو آخری بار دیکھے 6 سال ہو چکے تھے۔ وہ اسے تعارف سے پہلے قطعی پہچان نہیں پایا تھا۔ کیا کرتی ہو تم؟ وہ بہت مروت سے پوچھ رہا تھا تاکہ وہ اسے کوئی مغرور رئیس زادہ نہ سمجھے۔ ایک خیال ذہن میں شاید یہ بھی تھا کہ طبقاتی فرق شاید اسے امپریس کر دے مگر یہ سوچ صرف تب تک ہی رہی تھی جب تک کہ وہ اسے جانتا نہیں تھا۔ یوں ہی جاب کر رہی ہوں، وہ تکلفاً بھی نہیں مسکرائی تھی۔ MBA کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب کر رہی ہے۔ امی نے گویا اس کی بد اخلاقی پر پردہ ڈالنے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ تب نوفل نے غیر محسوس کن مگر جانچتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ دل فریب نقش اور کھڑی مغرور ناک کے ساتھ وہ بالکل بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھی مگر حیرت کی بات تو تھی کہ وہ نوفل احسان کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ابتدائی تعارف کے بعد وہ ابھی اگلا سوال کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے عجلت معذرت کی اور انتہائی جوش و خروش سے ہاتھ لہراتی کسی لڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ بھلا آج تک یہ کب ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کی شخصیت کے ٹرانس سے بچ پائی ہو مگر یہاں تو جیسے اسے نوفل احسان کی گرد بھی چھو نہیں پائی تھی۔ تب اس نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ ہوتی ہیں بعض ایسی بھی، صرف ٹائم مانگتی ہے۔ وہ در حقیقت تانیہ مراد کا لاپرواہ انداز اسے بری طرح چبھا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کی ساری توجہ فقط لڑکیوں میں اپنی پرسنالٹی کیش کرانے پر صرف ہوئی ہو، وہ ایک بالکل الگ سے انداز و ادا والی لڑکی کی اس گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی روز سے اس نے تانیہ مراد کو ایک چیلنج بنا لیا تھا، ایک ایسا ٹارگٹ جسے سر کرنا اس کا مشن بن گیا تھا مگر اگلے 3 ماہ کے اندر وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ ان 3 ماہ میں نہ صرف اس نے چچا جان کے ساتھ سابقہ تعلقات بحال کیے تھے بلکہ وقت بے وقت ان کے ہاں آنا بھی شروع کر دیا تھا اور اسے حیرت اس بات پر تھی کہ ان 3 ماہ میں اس کی گفتگو تانیہ مراد سے صرف رسمی کلمات تک ہی محدود رہی تھی۔ اس سے آگے وہ ہاتھ ہی کب آتی تھی؟ آفس سے آنے کے بعد کھانا کھا کر تھوڑا ریسٹ کرتی تھی، اس کے بعد شام کے کھانے کی تیاری، پھر آفس کا تھوڑا سا کام اور اس کے بعد صبح کے لیے الارم سیٹ کر کے سو جاتی تھی۔ زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تانیہ مراد، تم نے تو اسے صرف کھانا، کام کرنا اور سونا ہی فرض کر لیا ہے۔ ایک روز وہ اس کے ہاتھ لگ ہی گئی تھی۔ میں تو ہمیشہ ہی سے ایسی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض؟ بہت اعتماد سے کہتے ہوئے اس نے نوفل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو وہ اس کے اعتماد کا متعارف ہونے لگا۔ یہ تم نے کیا کیا تانیہ؟ بلال بے حد متوش ہراساں تھا۔ اس کے سامنے خود کو سمیٹنا کس قدر مشکل کام تھا یہ تانیہ کا دل ہی جانتا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے بہت اطمینان سے پوچھا تو بلال کا ضبط جواب دینے لگا، نوفل احسان تمہارے لیے اتنا اہم کب سے ہو گیا
کہ تم نے مجھے مسترد کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی؟ چند لمحوں کے لیے تو وہ بولنا ہی بھول گئی تھی، مگر اس نے فوراً ہی دل و دماغ دونوں کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی کے اس دور میں جب وہ خود غیر یقینی حالت سے گزر رہی تھی، کیسے اس کے ہاتھ میں امید کی ڈور تھما دیتی؟ اف، میں یہ سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس نے یکلختی خود پر ایک نئی تانیہ مراد کا خول چڑھایا تھا، پھر مسکرا کر بولی، بھائی، ہر لڑکی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو یہ وقت آتا ہی ہے۔ میرے لیے ایسی کیا انوکھی بات ہو گئی؟ تمہارے لیے یہ انوکھی بات ہو گئی ہے کہ تم نے مجھے اپنی زندگی سے کسی فالتو شے کی طرح نکال پھینکا ہے۔ وہ مشتعل ہو رہا تھا۔ بچپن سے اب تک وہ اس کا بہترین ساتھی رہا تھا، اس کی توجہ کی وہ ہمیشہ سے عادی رہی تھی۔ کبھی کبھار اس کی آنکھوں سے جھلکتے انجانے سے احساس نے ٹھٹکایا بھی تھا، مگر وہ غور ہی نہیں کر پائی تھی۔ یہ احساس تو اب بلال کو یوں اشتعال انگیز حالت میں سامنے پا کر شدید ہو رہا تھا کہ چاہے وہ اب تک بے خبر رہی تھی، مگر بلال اسے اپنے ساتھ جس منزل کی طرف لے کر چلتا رہا تھا، اس سفر میں وہ فقط اسی کو ہم سفر دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کیسے بندھن میں جکڑی گئی تھی کہ لمحہ بھر کو بھی اس احساس سے خوشی کشید نہیں کر پائی تھی۔ بلال، تم یہاں تھے ہی نہیں۔ عائشہ نے بتایا تھا کہ جاب کے سلسلے میں کراچی گئے ہو، کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں چھوڑا تھا تم نے، ورنہ تمہارے بغیر میں یہ منگنی کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر وہ بہلنے کے موڈ میں قطعی نہیں تھا۔ تم کر سکتی ہو تانیہ مراد، میرے بغیر تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ وہ یک لخت ہار سا گیا تھا، پھر مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلا گیا، مگر اپنے دل کی تڑپ اور کسک وہیں کہیں چھوڑ گیا تھا، جس نے اس روز اسی پل سے تانیہ مراد کو یوں اپنی جکڑ میں لیا تھا کہ وہ احتجاج بھی نہیں کر پائی تھی۔ بالکل ہے بھائی، میں اتنے دنوں سے تمہارے گھر آ رہا ہوں، تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ کزن شپ کے ناطے سے نہ صحیح، مہمان ہونے کے ناطے ہی سے کچھ اہمیت دے دو۔ اس نے فوراً ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ بکھیر کر شکوہ کیا تو وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑستی ہوئی بہت اطمینان سے بولی، مہمان وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار آئے، تم تو تقریباً روزانہ ہی آتے ہو، اور کزن ہونے کے ناطے سے اہمیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو رشتہ ہے وہ نہ تو میری اہمیت دینے سے زیادہ ہو جائے گا اور نہ نظر انداز کرنے سے کم ہوگا۔ تب صحیح معنوں میں نوفل کو احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی اسے خاصا ٹف ٹائم دے گی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت اعلیٰ حسن کی مالک تھی، مگر اب بات نوفل احسان کی انا کی تھی، جو لڑکیوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ تانیہ مراد کو جھکا کر ہرا کر ہی دم لے گا۔ چچا جان کو تو یوں بھی وہ اپنا گرویدہ بنا ہی چکا تھا، اب وہ اس پر بے حد اعتماد کرنے لگے تھے، ہر کام میں اسے مشورہ ضرور طلب کرتے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ تانیہ کو گھریلو معاملات میں اس کی اتنی مداخلت پسند نہیں ہے، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ وہ فی الوقت چچا جان پر پوری طرح اثر انداز ہونا چاہتا تھا اور اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ ان کی زبان پر ہر وقت نوفل ہی کا کلمہ رہنے لگا تھا، اور تبھی شاید قسمت بھی نوفل احسان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ مراد حسن پر فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا، جس سے ان کی جان تو بچ گئی، مگر وہ بالکل بے کار ہو کر بستر پر پڑے رہ گئے۔ ان دنوں جب کسی کو کچھ بھی سوچ نہیں رہی تھی، ایک شام تایا جان اور تائی جان تانیہ کے لیے نوفل احسان کا پروپوزل لیے چلے آئے۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ بند کمرے میں وہ لوگ ابو سے کیا مذاکرات کر رہے تھے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ ابو نے بالکل ہمت ہار دی تھی۔ ایک چلتا پھرتا متحرک شخص یوں بستر کا ہو کر رہ جائے، ساری دنیا سے کٹ جائے، تو وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ بول نہیں سکتے تھے، مگر مایوسی ان کے آنکھوں سے چھلکتی رہتی تھی۔ وہ تانیہ اور امی کی طرف سے بے حد فکر مند رہنے لگے تھے۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تب تانیہ کو پتہ چلا کہ اس کے قید کا وقت آ گیا ہے۔ ابو کی بے چارگی، ان کے آنسو اور بے بس کیفیت نفی میں ہلتے اس کے سر کو روک گئی تھی۔ اپنی روح کی پوری طاقت صرف کر کے اس نے بامشکل ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلا کر سر جھکا لیا تھا۔ اسی وقت قیمتی ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں آ گئی۔ ابو کو پتہ نہیں کیا حوصلہ ملا تھا یا دل پر کوئی بوجھ دھرا تھا جو اتر گیا۔ وہ بتدریج خود کو زندگی کی طرف مائل کرنے لگے تھے، اور وہ ہر طرف سے آنکھیں اور کان بند کیے اچھی بیٹی بننے کی
تک وہ دو میں مصروف تھی۔ اگلے روز وہ آفس سے سیدھی خالہ جان کی طرف گئی تھی، حالانکہ ایک روز پہلے بھی وہ وہاں آئی تھی، مگر خالہ جان نے اسے یوں بھیج کر پیار کیا جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ملی ہو۔ اسے انہوں نے ہمیشہ سے اپنے آنگن میں چلتے پھرتے سوچا تھا، کیسے لمحوں میں پرائی ہو گئی تھی۔ عائشہ کہاں ہے؟ ٹک کر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ابھی ٹیوشن والے بچے پڑھ کے گئے تو فوراً ہی سونے کو لیٹ گئی۔ اور بلال؟ اس نے خطرے جھجک کر پوچھا تو انہوں نے گہری سانس لی۔ اپنے کمرے میں ہے، وہ بتا کر رکی، پھر شکایتاً کہنے لگی، نئی نئی ملازمت ہے مگر اسے ذرا بھی احساس نہیں۔ آج آفس نہیں گیا؟ پوچھا تو کہنے لگا، جی نہیں چاہ رہا۔ تم ہی اسے سمجھاؤ، میری تو سنتا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے پکایا کیا ہے؟ وہ موضوع بدل گئی تو وہ بھی مسکرا دی۔ تمہاری پسند کے کریلے گوشت ہیں، جلدی سے آپ ذرا کھانا گرم کریں، میں ایک شفٹ بلال صاحب کے ساتھ لگا کر آتی ہوں۔ وہ بڑے لاڈ سے کہتے ہوئے اٹھ گئی تو وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ تکیہ منہ پر رکھے وہ بستر پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ تکیہ پر کر کے آنے والے کو دیکھنے لگا۔ ابھی تک سو رہے ہو بھگوڑے؟ تانیہ نے اسے چھیڑتے ہوئے لطیف سا طنز کیا تو وہ سلگ اٹھا۔ بھگوڑا میں نہیں، تم ہو۔ میدان محبت میں مجھے تنہا چھوڑ کر تم بھاگی ہو، میں نہیں۔ تانیہ اس کا انداز و الفاظ نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں تمہارے آفس نہ جانے کی بات کر رہی ہوں۔ جاب سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم میری گارجین نہیں ہو جو یوں پوچھ گچھ کر رہی ہو۔ وہ ساری دنیا سے خفا لگ رہا تھا۔ کیوں سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو بلال؟ وہ تھک کر بستر کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ وہ بھڑک کر اٹھا تھا، کیا تکلیف دی ہے میں نے کسی کو؟ اور تم نے جو میری پوری ذات بکھیر کے رکھ دی ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ باوجود وہ خود پر بہت ضبط کرنے کے لمحوں میں تانیہ کی آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے بلال؟ وہ ہارے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ خود کو سینت کر رکھا تھا، کبھی کسی کے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی، خود کو ہمیشہ ایک بہت پریکٹیکل لڑکی کے روپ میں ڈھالے رکھا کہ میں نہ تو اپنی آزمائش چاہتی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کی۔ وہ اسی تلخ انداز میں اس کی بات کاٹ گیا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے جذبوں سے بے خبر نہیں تھی، اور آنکھیں پڑھنے کا فن تو مجھے بھی آتا ہے تانیہ مراد۔ تم نے کبھی میری حوصلہ شکنی نہیں کی، مجھے کبھی احساس نہیں دلایا کہ راہ محبت پر میں تنہا ہی مہوِ سفر ہوں۔ تمہیں میں نے ہر پل ہر لمحہ اپنے ساتھ پایا تھا، پھر کب اور کہاں تم راہ بدل گئی کہ میں تمہاری رفاقت کے نشے میں سرشار جان ہی نہیں پایا۔ جب سے نوفل احسان اس کی زندگی میں آیا تھا، اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے اس کے تمام جذبات منجمد ہو گئے ہوں۔ اس نے اس صورتحال سے گھبرا کر کئی بار اپنے دل و دماغ سے رجوع کیا، مگر بے حد الجھ کر رہ گئی۔ بلال کی توجہ اس کے انداز اپنی جگہ، مگر اس نے کبھی ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں دیا تھا کہ وہ کوئی سٹینڈ لے سکتی۔ تبھی تو وہ ابو کی خواہش کے آگے اتنی آسانی سے سر جھکا گئی تھی، ورنہ اگر بلال نے کبھی اس کے آنچل سے آس کے جگنوں باندھے ہوتے تو وہ امی سے صاف بات کر لیتی، کیونکہ وہ دغلی پالیسی کے قائل نہیں تھی اور کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے اسے نوفل احسان کو ہاں کر دی تھی۔ مگر یہ تو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، لاشعور میں، دل کی گہرائیوں میں، مگر اب وہ چہرہ شعور کی سطح پر جگمگانے لگا تھا۔ بلال احمد کے چند الفاظ اس کے اپنے اندر کا پتہ دے گئے تھے۔ دل و ذہن کی کشمکش کا واضح حل سامنے آ گیا تھا۔ وہ کیا شے تھی جو اسے نوفل احسان کی طرف دیکھنے سے روکتی تھی؟ وہ بلال احمد کے جذبوں سے پر آنکھیں تھی۔ وہ کیا شے تھی جس نے کبھی اسے نوفل احسان کے جذبوں کی پذیرائی نہیں کرنے دی تھی؟ وہ بلال احمد کی خاموش مگر اثر پذیر محبت تھی۔ لمحوں میں اس نے گویا برسوں کا سفر کاٹ لیا تھا۔ اگر تم میری وجہ سے ہرٹ ہوئے ہو یا ڈسٹرب ہوئے ہو تو سوری، مگر میں اپنی صفائی میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر مجھے تمہاری فیلنگز کا اندازہ ہوتا تو شاید حالات یہ نہ ہوتے، مگر اب حالات جیسے جا رہے ہیں انہیں جانے دو۔ اس نے خود کو بہت زیادہ سنبھال رکھا تھا، مگر پھر بھی یہ افتاد بہت اچانک اور اس کی قوت استعداد سے کہیں بڑھ کے تھی۔ یہی وجہ تھی
کہ اس کی آواز کا بھیگا پن چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ میں حالات کو یوں ہی جانے دیتا تانی، مگر جب سے میں نوفل احسان کی اصلیت کو جان پایا ہوں تب سے میرے اندر ایک آگ دہک رہی ہے۔ میں جو اندر سے اتنا فیر ہو کر بھی تمہیں نہیں پا سکا، تو وہ کرپٹ شخص کس طرح تمہارا حقدار ہو سکتا ہے؟ تم اس قابل تو نہیں ہو کہ یوں تمہیں اندھے کنویں میں دھکا دے دیا جائے۔ وہ اب خود کو بہت کمپوز کیے ہوئے تھا۔ تانیہ کے ہونٹوں پر چپکے سے مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتی ہوں بلال، مگر میرے اس فیصلے نے ابو کی سانسیں آسان کر دی ہیں۔ ان کے اندر پھر سے جینے کی آرزو ہمکنے لگی ہے، ورنہ تم نے تو دیکھا تھا کہ کس طرح وہ یہ بازی ہارنے لگے تھے۔ وہ جیسا بھی صحیح، مگر اس وقت ان کے جینے کی امید بن کے آیا تھا، میں کیسے اس کو انکار کر دیتی؟ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں تانیہ، تم اس جیسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تم تو اس کی زندگی میں ہوگی، مگر تمہارے مد مقابل ہر وقت ایک کرپٹ عورت ہوگی جسے تمہیں نوفل احسان کی طرح ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے انداز میں تھکن اترنے لگی تھی، اور تانیہ مراد اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اس لیے خاموشی کے ایک وقفے کے بعد گہری سانس لے کر قدرے خوشگوار انداز میں بولی، اتنا خیال کرنے کا بہت شکریہ، اب اٹھو فوراً، میں تمہارے ساتھ کھانے کھا کے جاؤں گی، آفس سے سیدھی یہیں آ رہی ہوں۔ یوں پل پل تمہارے ساتھ رہنا، مگر تم پر کوئی حق نہ رکھنا، میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے تانیہ، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر بے حد سنجیدگی سے کہتا اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا تو اسے رونا آنے لگا۔ یا خدا، میری آزمائش کب تک خود کو سنبھالتی؟ وہ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ خالہ جان کے ساتھ ساتھ عائزہ بھی کھانے پر اس کی منتظر تھی۔ بلال نہیں آیا؟ ابھی آ جائے گا، کہہ رہا تھا بھوک نہیں ہے۔ وہ عائزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بے تاثر سے انداز میں بولی۔ خود اس کی اپنی بھوک بھی اڑ گئی تھی، مگر اب مجبوری میں ان کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ عائزہ کی باتوں کا بے دھیانی میں جواب دے رہی تھی۔ بات صرف اتنی ہے ماہن ڈیئر، باہر چاہے جو بھی گند بلا کھا کے آؤ، مگر گھر کا کھانا ہمیشہ اہتمام اور سلیقے سے پیش کیا گیا صاف ستھرا ہی جی کو بھاتا ہے، باہر چاہے 5 اسٹار ہو یا چھپر ہوٹل۔ وہ ذائقہ بھولنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ اپنی ساتھی کے آستینوں سے بے نیاز شانوں پر بازو دراز کیے بڑے تنفر کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ تانیہ کو ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس کی ساتھی الجھی تھی۔ تم اس قیامت کی بات کر رہی ہو نا جس کا نام تانیہ مراد ہے؟ وہ وضاحت کرنے لگا تو لہجہ بہت پرسکون اور مسکراتا ہوا تھا۔ میری جان، سب لڑکیاں ایک ہی ہوتی ہیں، خوبصورت لفظوں پر مر مٹنے والی، مخمور نظروں سے مسمرائز ہونے والی، یا تو جھک جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ کڑ اور تن تنا صرف دام بڑھانے والی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ باہر کے رنگا رنگ کھانے کھا کر جب طبیعت اگتا جائے تو گھر کا کھانا کھانے کو ہی جی چاہنے لگتا ہے، چاہے وہ بالکل سادہ ہی کیوں نہ ہو، مگر ایک تقویت ملتی ہے کہ بہت صاف ستھرا ہے۔ کبھی کبھار ان چھوئے جذبوں کی بارش میں بھیگنے کو بھی دل کرتا ہے، تو اس کے لیے تانیہ مراد جیسی بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے، جسے اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا گیا ہو کہ وہ چکنے لفظوں سے پھسلنے والی شے نہیں ہے۔ اس کے بعد باہر تو آپ کے عیش ہی عیش ہیں۔ اوہ، یعنی ہماری حکومت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے؟ اس کی ساتھی بڑے ناز سے کھلکھلائی تھی۔ اس قدر گھٹیا طرز گفتگو تانیہ لمحوں میں سنسنا اٹھی تھی۔ اشتعال کی لہر سر سے پاؤں تک دوڑ اٹھی، تو اس نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی کہ اس کے اس اقدام کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ سائڈ سے ہو کر ان دونوں کے سامنے آئی تھی جو پریم پنچھی بنے بہت انجوائمنٹ کے موڈ میں تھے۔ بہت خوب، تانیہ نے سلگتے لہجے میں اسے داد دی تھی، تو حقیقتاً وہ گڑبڑا گیا۔ وہ اس تقریب میں آنے سے صاف انکار کر چکی تھی، اور اب یوں اسے سامنے پا کر وہ بھی ایسے موقع پر جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تھا، گھبرانا ایک فطری عمل تھا۔ تمہارے خیالات جان کر بے حد خوشی ہوئی نوفل احسان۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نوفل نے کھنکارتے ہوئے اپنا بازو ماہین کے شانوں سے ہٹایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم کب آئی؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت آئی ہوں جب تم اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ تلخی سے بولی تھی، پھر گہری سانس لے کر مسکرائی۔
میں آج بہت سچے دل سے تمہاری طرف پلٹی تھی، خیال تھا کہ نئی زندگی کی شروعات سچائی اور دوستی کے رشتے سے ہونی چاہیے، مگر میرا خدا کچھ اور ہی معجزہ دکھانا چاہتا تھا۔ تم کس قدر گندگی اور غلاظت میں لپٹے دکھائی دے رہے ہو نوفل۔ شٹ اپ، وہ دانت پیس کر غرا اٹھا تھا۔ پارٹی میں موجود تمام دوستوں نے ان کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیا تھا۔ یو شٹ اپ نوفل احسان، وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ باہر کے گند بلا پر منہ مار کر جب تم لوگ گھر پہنچتے ہو تو بہت صاف ستھرا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کھانا تمہاری ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے؟ یو آر رانگ، خوش فہمی ہے یہ تمہاری۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ گندے کے لیے گندا اور اچھے کے لیے اچھا، ایمان کے لیے ایمان اور کفر کے لیے کفر، تو پھر تمہاری اس خوش فہمی پر ہنسی ہی آتی ہے۔ جب تک اپنے قدموں کو غلاظت سے پر راستے سے ہٹا نہ لو، کبھی یہ مت سمجھنا کہ پھولوں بھری روش تمہارے قدموں تلے آئے گی۔ اور میں نے بہت سچ کہا تھا نوفل احسان، اس نے ٹمٹماتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے اس کے پہلو میں کھڑی ماڈرنزم کی دل دادہ ماہین پر استہزائیہ نگاہ ڈالی تھی، پھر بولی، تم آج تک وقت گندے جوہروں سے سیراب ہوتے رہے ہو کیونکہ تمہاری سطح نظر صرف پیاس تھی، شفاف اور رواں چشمے یقیناً خدائے بزرگ و برتر نے تم جیسوں کے لیے بنائے ہی نہیں۔ اس نے بہت اطمینان سے کہتے ہوئے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر ماہن کی انگلی میں ڈال دی اور بہت رسان سے بولی، میرے خیال میں یہ اب اپنے اصل حقدار تک پہنچی ہے۔ بہت کیوٹ لڑکی ہے، تمہاری ہم مزاج و ہم خیال، تمہیں یقیناً سوٹ کرے گی۔ اور میری ایک بات ساری عمر یاد رکھنا نوفل، ہر لڑکی جھکنے یا ٹوٹنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ان میں سے بہت سی تانیہ مراد بھی ہوتی ہیں جو عزت کو ہر حال میں ذلت پر ترجیح دیتی ہیں، ورنہ زندگی تو آنکھیں اور کان بند کر کے سونے کے نوالے کھا کر بھی گزر جاتی ہے۔ اس کے جانے کے چند لمحوں بعد تک وہ وہیں ساکت کھڑا رہا تھا، مٹھیاں بھینچے، دانت پر دانت جمائے۔ کیا تھی وہ تانیہ مراد؟ ایک بہت عام سی لڑکی جس میں نہ تو اس کے دوستوں جیسی ادائیں تھیں نہ بیوہ کی۔ پھر کیوں وہ اسے اتنا سر پر چڑھا رہا تھا؟ کیسے وہ رگ و رگ میں انگارے دوڑا گئی تھی؟ وہ اپنے کیے پر کبھی نادم نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اب کبھی ہونے کا ارادہ تھا، مگر محفل پر چھائی خاموشی ان لمحوں میں اسے کوڑے رسید کر رہی تھی۔ کس قدر ذلیل کر گئی تھی وہ۔ ایکسکیوز می، ماہن کی انگلی میں پڑی انگوٹی پر ایک نظر ڈال کر وہ تیزی سے اندر چلا گیا تو ذہن میں ہلکی سی سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ کیا واقعی میری راہ میں صرف گندے جوہر ہی؟ وہ گھر پہنچی تو بلال آیا بیٹھا تھا، یوں ہی ناراض اور خفا خفا سا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، آزادی کا احساس رگ رگ میں اٹھاٹے مارنے لگا تھا۔ وہ سیدھی ابو کی طرف آئی تھی۔ اتنی جلدی آ گئی؟ ابھی تو گئی تھی۔ امی حیران ہوئی تو لہجہ بھر کے توقف کے بعد اس نے بغیر رکے تمام باتیں دہرا دیں۔ بے حد خاموشی محسوس کر کے اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو ابو کی آنکھوں میں چمکتی نمی اسے بے قرار کرنے لگی۔ آپ بالکل نہیں روئیں گے خالو جان، کیا اس نے کچھ غلط کیا ہے؟ بلال فوراً صورتحال کنٹرول کرنے لگا تھا۔ انہوں نے بدقت نفی میں سر ہلایا تو تانیہ نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، امی نے تعصب سے کہا تھا۔ تو بلال نے معصومیت کا مظاہرہ کیا، اور وہ جو میں آپ سے کہا کرتا تھا۔ امی کے ہنسنے پر وہ وہاں سے اٹھ گئی، مگر وہ اس کے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے منگنی ٹوٹنے کا، اور اس نے جلایا تو تانیہ نے بھی کسر نہیں چھوڑی، منہ بنا کر بولی، ظاہر سی بات ہے۔ وہ دانت پیس کر اس کی طرف بڑھا تو مجبوراً تانیہ کو اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے۔ اس نے ڈائری کھول کر گویا ایک نیا باب لکھنا شروع کیا تھا۔ تم نے اقرار مانگا ہے تو سنو، دل کے سچے جذبے اظہار کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ تو وہ جذبے ہیں جو جگنو بن کر آنکھوں میں چمکتے ہیں، ہونٹوں کے نرم گوشوں میں رہ کر دل میں بستے ہیں۔ تم مجھ میں اسی طرح سمائے ہوئے ہو کہ جیسے تاروں میں چمک، تتلی میں رنگ۔ میرا تمہارا رشتہ اٹوٹ ہے، جسم و جاں کا ہے، جو جڑا رہے تو زندگی اور ٹوٹ جائے تو موت۔ اس کے شانے پر سے جھانک کر پڑتے بلال کے ہونٹوں پر پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ختم شد۔ یہ ناول پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔